راجا تلوار لے کر امبر کی طرف بڑھا تو امبر نے راجا کو ایک ہاتھ سے پکڑ کر ہوا میں اٹھا لیا۔ راجا نے امبر کے بازو پر تلوار مارنی شروع کر دی۔ تلوار ٹوٹ گئی مگر امبر کے بازو پر ایک ہلکی سی خراش تک نہ آئی۔ راجا دہشت کھا گیا۔ امبر نے اسے زمین پر اتار لیا اور کہا، مہاراج، اب آپ کو میری طاقت کا علم ہو گیا ہوگا۔ اتنے میں سیناپتی بھی بھاگا بھاگا وہاں پہنچ گیا۔ اس نے ہاتھ باندھ کر کہا، مہاراج، یہ آکاش کا دیوتا ہے، راجکماری سے کوئی بات پوچھنے اپنی بہن کے ساتھ آکاش سے زمین پر آئے ہیں۔ راجا نے بھی ہاتھ باندھ دیے۔ مہاراج، مجھے معاف کر دیجئے، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ ماریا اور کیٹی بھی چبوترے سے اتر کر نیچے آ گئی۔ امبر نے شاہی جوتشی سے اور راجا سے اب صاف صاف پوچھا کہ وہ ماریا کو کیوں ہلاک کرنا چاہتے تھے۔ محض راجکماری کا بھیس بدل لینا اتنا بڑا جرم تو نہیں تھا۔ اب راجا نے ساری بات کھول کر بیان کر دی کہ شاہی جوتشی نے حساب لگا کر بتایا تھا کہ ایک شخص اسے قتل کر دے گا۔ میں نے اس شخص کو مارنے کے لیے سپاہی روانہ کیے تو معلوم ہوا کہ وہ شخص اصل میں کوئی سانپ ہے۔ امبر نے تڑپ کر پوچھا، بس بس، ہمیں بتاؤ کہ وہ شخص کہاں پر ہے؟ وہ سانپ انسان کہاں چلا گیا؟ راجا نے کہا، شاہی جوتشی نے اسے سانپ ہی کی حالت میں پتھر بنا کر اندرا دیوی کی مورتی کے حلق میں پھینک دیا تھا۔ امبر نے شاہی جوتشی کی طرف دیکھا، مجھے اندرا دیوی کے پاس لے چلو اور بتاؤ کہ اس وقت وہ سانپ انسان کہاں ہوگا۔ شاہی جوتشی نے ہاتھ باندھ کر گر گرا کر کہا، دیوتا مہاراج، مجھے क्षमा کر دیں، مجھے معاف کر دیں۔ سانپ انسان اس وقت اندرا دیوی کے پتال میں ہوگا، مگر یقین کریں کہ وہ زندہ ہوگا۔ امبر، ماریا اور کیٹی نے ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر گہرا سانس بھرا۔ امبر نے جوتشی سے کہا کہ ہمیں اندرا دیوی کے بت کے پاس لے چلو۔ شاہی جوتشی نے امبر، ماریا، کیٹی کو ساتھ لیا اور محل کے اندر بنے ہوئے اندرا دیوی کے مندر میں آ گیا۔ راجا وکرم بھی ان کے ساتھ تھا۔ مندر میں لبان سلگ رہا تھا۔ اندرا دیوی کا بڑا بت دیوار کے ساتھ اس طرح سے لگا کھڑا تھا۔ اندرا دیوی کے بت کا منہ کھلا تھا اور اس میں ایک چوڑا اور گہرا سوراخ نظر آ رہا تھا۔ شاہی جوتشی نے مورتی کے منہ کی طرف اشارہ کر کر کہا، سانپ انسان ناگ کو میں نے مورتی کے منہ والے گہرے شگاف میں پھینکا تھا۔ امبر نے شگاف میں جھانک کر دیکھا اور پھر شاہی جوتشی سے کہا، میں تمہیں 2 روز کی مہلت دیتا ہوں۔ جس طرح تم نے ہمارے دوست ناگ کو مورتی کے منہ میں پھینکا ہے، اسی طرح سے اسے واپس بلاؤ۔ شاہی جوتشی کچھ کہنے ہی والا تھا کہ وکرم مہاراج بولا، بیٹے، تم فکر مت کرو، ہم تمہارے دوست ناگ کو 2 روز کے اندر اندر واپس لا دیں گے۔ راجا نے شاہی جوتشی کو آنکھ کا اشارہ کیا۔ شاہی جوتشی سمجھ گیا کہ راجا کے ذہن میں کوئی سازش پروان چڑھ رہی ہے۔ اس نے فوراً امبر سے کہا، میں پوری کوشش کروں گا۔ راجا نے امبر، ماریا اور کیٹی سے کہا کہ آپ لوگ ہمارے مہمان بن کر شاہی مہمان خانے میں رہیں گے، ہم آپ کی ہر طرح سے خدمت کریں گے۔ امبر، ماریا اور کیٹی محل کے شاہی مہمان خانے میں آ گئے۔ راجا نے شاہی جوتشی کو ساتھ لیا اور اپنے خاص کمرے میں آ کر بولا، ناگ میرا قاتل بننے والا ہے۔ تمہارے حساب کے مطابق اگر ناگ واپس آ گیا تو میری موت اس کے ہاتھوں ہوگی۔ یہ لوگ بھی اس کے ساتھی ہیں، مجھے ان سے بھی خطرہ ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم کوئی ایسا منتر پڑھ کر پھونکو کہ ناگ واپس نہ آ سکے اور ان تینوں سے بھی نجات ہمیشہ کے لیے مل جائے ہمیں۔ کیا تم ایسا کر سکتے ہو؟ شاہی جوتشی سمجھ گیا، وہ سوچ میں گم ہو گیا۔ راجا نے کہا، اگر تم نے اس وقت مجھے ان لوگوں سے ہمیشہ کے لیے بچا لیا تو میں تمہیں اپنا وزیر اعظم بنا لوں گا۔ ان لوگوں پر صرف کسی جادوئی طلسم سے ہی قابو پایا جا سکتا ہے، یہ بڑے غیر معمولی طاقت والے لوگ ہیں۔ شاہی جوتشی نے گہری سوچ سے سر اٹھایا اور کہا، مہاراج، سام وید میں ایک منتر لکھا ہوا ہے
اس منتر کی خاصیت آگ ہے اور یہ اگنی دیوی کا خاص منتر ہے۔ مجھے اس منتر کا چیلا کرنا پڑے گا۔ تو پھر آپ اسے چیلا شروع کر دو، راجا نے حکم دیا۔ جوتشی نے کہا کہ اس منتر سے اگنی دیوی خود حاضر ہو جائے گی اور وہی مجھے بتائے گی کہ آپ کے دشمنوں سے کیوں کر نجات حاصل ہو سکتی ہے۔ میں آج رات چیلا کر کر اگنی دیوی کو بلوانے کی کوشش کروں گا۔ شاہر جوتشی نے اپنی کوٹری میں جا کر آگ روشن کی اور چیلا شروع کر دیا۔ دوسری طرف شام کو امبر، ماریا اور کیٹی شہر میں کیسری کے گھر پہنچے اور اسے یقین دلایا کہ اندھے کنویں میں اس نے جس راجکماری کو دھکا دیا تھا وہ جادوگرنی تھی اور وہ فرار ہو چکی ہے۔ کیسری کو امبر کی بات پر یقین آ گیا اور وہ صحت مند ہو گئی۔ امبر، ماریا اور کیٹی شاہی مہمان خانے میں آ کر بیٹھ کے ناگ کے واپس آنے کے بارے میں گفتگو کرنے لگے۔ ادھر اس محل کے ایک تنگ و تاریک کمرے میں شاہر جوتشی بڑی گرم جوشی سے سام وید کے منتر پڑھ کر چیلا کر رہا تھا۔ رات کا پچھلا پہر ہوا تو جوتشی کا چیلا ختم ہو گیا اور وہ پسینے میں شرابور تھا اور آگ میں زعفران اور کافور ڈال رہا تھا۔ پھر اس نے دونوں ہاتھ اپنے سینے پر باندھ لیے اور آنکھیں آگ کے شعلوں پر گاڑ دی اور کہا، اگنی دیوی، میں نے تیرا چیلا پورا کر دیا ہے، اب مجھ پر رحم کر اور اپنا آپ ظاہر کر دے، مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ آگ کے شعلوں میں اچانک سے ایک بجلی سی چمکی اور ایک عورت کا چہرہ نمودار ہوا جس کے سر میں سے شعلے بلند ہو رہے تھے۔ چہرہ انگارے کی طرح سے دمک رہا تھا۔ شاہر جوتشی نے سر جھکا دیا اور منتر پڑھ کر بولا، جے ہو اگنی دیوی کی جے ہو۔ اگنی دیوی کے انگارہ جیسے سرخ ہونٹ کھلے اور اس کے حلق سے ایک زرد شعلہ باہر نکلا۔ اس کی کڑکڑاتی آواز آئی، کیوں پجاری، تو نے مجھے کس لیے یاد کیا ہے؟ شاہر جوتشی نے اگنی دیوی کو ناگ، امبر، ماریا اور کیٹی کے بارے میں سب کچھ بتا دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ راجہ وکرم کو ان لوگوں سے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ اگنی دیوی، راجہ وکرم تیرا پجاری ہے، اگر وہ مر گیا تو تیری پوجا کرنے والا ایک بھگت کم ہو جائے گا۔ کیا تو یہ گوارا کرے گی کہ تیرے پجاری کو لوگ مار ڈالیں؟ اگنی دیوی نے کڑکڑاتی آواز میں کہا، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ ناگ اندرا دیوی کے پتال میں گم ہو چکا ہے۔ امبر، ماریا اور کیٹی کو میں ایسی جگہ پہنچا دوں گی کہ جہاں سے وہ کبھی راجہ وکرم کی سلطنت کی حدود میں واپس نہیں آ سکیں گے۔ شاہر جوتشی نے ہاتھ باندھ کر کہا، اگنی دیوی، ہم پر کرم کرو، ہمیں بتاؤ کہ امبر، ماریا اور کیٹی سے نجات کس طرح سے حاصل ہو سکتی ہے۔ اگنی دیوی بولی، جب میں چلی جاؤں گی تو آگ بجھ جائے گی، پھر تم کو اس آگ کی راکھ میں سفید رنگ کا موتی ملے گا۔ تم اس موتی کو شربت میں گھول کر امبر، ماریا اور کیٹی کو کسی طرح سے پلا دینا۔ اس کے پینے سے یہ تینوں بے سدھ ہو جائیں گے۔ پھر تم انہیں باری باری اٹھا کر اندرا دیوی کے بت کے منہ میں ڈال دینا۔ اس کے بعد یہ تینوں تمہارے دشمن اسی جگہ پہنچ جائیں گے جہاں سے یہاں تک واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اب میں جاتی ہوں۔ اگنی دیوی کا انگارے جیسا چہرہ شعلوں میں غائب ہو گیا۔ اس کے غائب ہوتے ہی شعلے بھی مدھم پڑھتے پڑھتے بجھ گئے۔ شاہر جوتشی نے راکھ کو کریدا تو اس کی تہہ میں انگور کے دانے کے برابر ایک سفید موتی پڑا تھا۔ جوتشی سفید موتی اٹھا کر وہاں سے چلا گیا۔ اس وقت صبح ہونے والی تھی۔ جوتشی سیدھا مہاراجا کے کمرے میں گیا۔ راجا تو بڑی بے چینی سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ جوتشی نے راجا کو سارا ماجرا بتایا اور پھر سفید موتی کو دکھایا۔ راجا نے کہا، شاباش، تم نے تو بہت بڑا مارکا مارا ہے۔ اگر ہم کامیاب ہو گئے تو تم میرے وزیر اعظم ہوگے۔ اس موتی کو شربت کی سراہی میں گھول کر ان تینوں کو پلا دو۔ دیکھنا ہوشیاری سے یہ کام کرنا۔ شاہر جوتشی نے کہا کہ آپ بے فکر رہیں مہاراج، میں ان تینوں کو یہ شربت پلا دوں گا۔ شاہر جوتشی نے شیشے کی سراہی میں زرد رنگ کا شربت ڈالا اور پھر اس میں اگنی دیوی کا موتی ڈال دیا۔ شربت میں گرتے ہی موتی گل گیا۔ شربت کا رنگ بالکل نہ بدلا۔ اب شاہر جوتشی نے اپنی ایک خاص لونڈی کو بلایا اور کہا کہ برتالی، یہ شربت تمہیں شاہی مہمان امبر، کیٹی اور ماریا کو پلانا ہے۔
اگر تم یہ شربت انہیں پلانے میں کامیاب ہو گئی تو میں وزیر اعظم بن جاؤں گا اور تم میری نانی ہوگی، یہ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں۔ برتھالی خوش ہو کر بولی، مہاراج یہ کون سا مشکل کام ہے، میں صبح کے ناشتے پر تینوں مہمانوں کو یہ شربت پلا دوں گی۔ برتھالی شربت کی سراہی لے کر چلے گئی۔ امبر، ماریا اور کیٹی اپنے کمرے میں شاندار بستروں پر بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ برتھالی سونے کے تشت میں شربت کی سراہی اور 3 چاندی کے گلاس رکھے بڑی مسکراتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی۔ آتے ہی اس نے جھک کر ادب سے سلام کیا اور کہا، اپنے شاہی مہمانوں کے لیے میں شربت بادام لے کر آئی ہوں۔ اس وقت امبر کا غیبی شیشہ کیٹی کے ہاتھ میں تھا اور وہ اس کی سوئی اور ڈگریوں کے ہندسوں کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ لونڈی برتھالی کو آتے دیکھ کر اس نے غیبی شیشہ ہتھیلی میں چھپا لیا اور کہا کہ یہ شربت کس نے بھیجا ہے؟ برتھالی بولی، شریمتی جی نے، یہ میں نے خود اصلی باداموں سے تیار کیا ہے۔ میری خوش قسمتی ہوگی اگر آپ اسے شوق سے پئیں گے۔ برتھالی نے تینوں گلاسوں میں شربت ڈال دیا۔ امبر، ماریا اور کیٹی کو برتھالی پر ذرا سا بھی شک نہ ہوا، کیونکہ وہ شربت کے بارے میں باتیں کرنے کی بجائے موسم اور صبح کی تازہ ہوا کے بارے میں باتیں کرنے لگے تھے۔ امبر اور ماریا نے اپنے اپنے گلاس تھام لیے، اگرچہ انہیں کھانے پینے کی ضرورت نہیں تھی، پھر بھی شربت میں سے باداموں کی خوشبو سونگھ کر انہوں نے شربت پی لیا۔ کیٹی کا گلاس ابھی اس کے ہاتھوں میں ہی تھا کہ اچانک امبر، ماریا کو ایک دھچکا سا لگا اور وہ بستر پر اچھل کر نیچے گر پڑے۔ کیٹی گلاس پھینک کر چیخی، امبر، ماریا! اس کے ساتھ ہی گڑبڑاہٹ میں کیٹی کی انگلی غیبی شیشے کے بٹن سے جا ٹکرائی اور بٹن دب گیا اور اس میں سے روشنی کا گول دائرہ نکل کر کیٹی پر پڑا۔ کیٹی کا جسم روشنی میں ایک دم چمک اٹھا اور وہ اپنی جگہ پر پتھر بن گئی اور برتھالی کے دیکھتے دیکھتے وہ چمکیلے زروں میں تبدیل ہو کر ایک دم سے غائب ہو گئی۔ امبر اور ماریا اپنے اپنے بستروں پر بے ہوش پڑے تھے۔ برتھالی نے کیٹی کو غائب دیکھا تو ڈر کر بھاگ گئی۔ اس نے شاہ جوتشی کو جا کر سارا ماجرا سنایا تو شاہ جوتشی بھی حیران ہو کر رہ گیا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا شاہی مہمان خانے میں آیا۔ اس نے دیکھا کہ امبر اور ماریا تو بے ہوش پڑے تھے مگر کیٹی غائب تھی۔ اس نے گھبرا کر برتھالی سے پوچھا، کہیں یہ عورت بھاگ تو نہیں گئی؟ برتھالی نے اندرا دیوی کی قسم کھا کر کہا، میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا کہ روشنی کا ایک گول دائرہ کیٹی پر پڑا اور اس کا جسم چاندی کی طرح سے چمکا اور وہ غائب ہو گئی۔ جوتشی کو معلوم ہو گیا کہ کوئی عورت اندرا دیوی کی جھوٹی قسم نہیں کھا سکتی، مگر وہ اس بات سے پریشان تھا کہ کیٹی اگر کسی طلسم کی وجہ سے غائب ہو گئی ہے تو کہیں وہ اسے نقصان نہ پہنچائے۔ لیکن اس وقت اسے امبر اور ماریا کو ٹھکانے لگانا تھا جو اس کے سامنے بے ہوش پڑے تھے۔ شاہ جوتشی نے راجہ وکرم کو بھی بلوا لیا اور اسے یہ نہیں بتایا کہ کیٹی اپنے کسی طلسم کی وجہ سے غائب ہو گئی ہے، بلکہ یہ کہا کہ اگنی دیوی نے کیٹی کو ہمیشہ کے لیے جلا کر بھسم کر دیا ہے۔ باقی امبر اور ماریا بے ہوش ہیں۔ ہم اب ان دونوں کو اٹھا کر اندرا دیوی کے منہ میں ڈال دیں گے تاکہ آپ کے دشمن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نیست و نابود ہو جائیں۔ راجہ وکرم بہت خوش ہوا۔ اس وقت اپنے 2 خاص سپاہی اس نے وہاں منگوائے۔ سپاہیوں نے بے ہوش امبر اور ماریا کو اٹھایا اور اندرا دیوی کے منہ میں لے گئے۔ اندرا دیوی کی مورتی منہ پھاڑے کھڑی تھی۔ راجہ کے حکم پر امبر اور ماریا کو مورتی کے منہ میں ڈال دیا گیا۔ دونوں مورتی کے حلق ایک گاڑ میں گرتے ہی چلے گئے۔ اندھیرے میں طوفانی ہوائیں انہیں اڑائے لیے جا رہی تھیں۔ امبر اور ماریا کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ وہ کہاں جا رہے ہیں، دونوں بے ہوش تھے۔ پھر وہ دونوں ایسے پہاڑوں کے درمیان ایک وادی میں جا کر گرے جہاں چاروں طرف برف ہی برف تھی۔ سردی اتنی زیادہ تھی کہ وہاں کوئی پرندہ تک نظر نہیں آ رہا تھا۔ ارد گرد برف پوش پہاڑوں کی چوٹیاں اور بڑے بڑے برفانی تودے ساکت کھڑے تھے۔ امبر، ماریا برف میں دبے بے ہوش پڑے رہے۔ تھوڑی دیر بعد انہیں ہوش آ گیا۔ امبر نے آنکھیں کھول کر دیکھا، ماریا اس کے پاس ہی برف پر بے سدھ پڑی تھی۔ امبر نے اسے آواز دی تو اس نے بھی آنکھیں کھول دیں۔ امبر، ہم کہاں آ گئے؟ ماریا چاروں طرف برف پوش پہاڑوں کو دیکھ کر بولی۔ امبر نے کہا،
یہ سارا اسی شربت کا کرشمہ ہے، ہم بے ہوش ہوئے تھے۔ خدا جانے اس جادوگر جوتشی نے اپنے جادو کی مدد سے کہاں لا پھینکا ہے۔ ماریا نے کہا، مگر کیٹی کہاں ہے؟ یہی تو میں حیران ہوں، امبر بولا، وہ ہمارے ساتھ کیوں نہیں آئی؟ ماریا کہنے لگی، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے اس نے ابھی شربت نہیں پیا تھا کہ ہم بے ہوش ہو گئے۔ میں نے دیکھا کہ شربت کا گلاس کیٹی کے ہاتھ میں ہی تھا۔ امبر بولا، اس کے ہاتھ میں میرا غیبی شیشہ بھی تو تھا۔ ماریا چونک کر بولی، کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ وہ غیبی شیشے کا بٹن دبا کر غائب ہو گئی ہو؟ امبر سوچنے لگا، پھر بولا، مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیٹی کو ہمیں چھوڑ کر جانے کی کیا ضرورت تھی؟ ماریا نے کہا کہ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ گھبراہٹ میں کیٹی کا ہاتھ بٹن پر پڑ گیا ہو اور وہ دب گیا ہو اور غیبی شیشے کی روشنی اس پر پڑ گئی ہو اور وہ غائب ہو گئی ہو۔ امبر بولا، ایسا ہو سکتا ہے۔ ماریا نے کہا، ضرور ایسا ہی ہوا ہے۔ امبر، خدا جانے اب بیچاری کیٹی کہاں ہوگی۔ امبر نے چاروں طرف برف پوش پہاڑیوں کو دیکھا اور بولا، کیٹی جہاں بھی ہوگی اپنی حفاظت کر سکے گی، اس کے پاس غیبی شیشہ ہے، مگر سوال یہ ہے کہ اس وقت ہم کہاں آگے ہیں۔ ماریا نے کہا، ہم کسی پہاڑی سلسلے میں ہیں، لیکن ایک بات کی تسلی ہے کہ یہاں ہماری ناگ سے ملاقات ہو سکے گی۔ وہ کیسے؟ امبر نے پوچھا۔ ماریا بولی، وہ اس طرح کہ ناگ کو بھی اندرا دیوی کی مورتی کے منہ میں پھینکا گیا تھا، اور میرا خیال ہے کہ ہمیں بھی اسی مورتی کے منہ میں پھینکا گیا ہے، کیونکہ جوتشی نے کہا تھا کہ اندرا دیوی کی مورتی کے منہ میں پھینکے جانے سے انسان اندرا دیوی کے پاتال میں پہنچ جاتا ہے۔ یقیناً اس نے ہم سے نجات حاصل کرنے کے لیے ہمیں بھی اندرا موتی کے منہ میں ہی پھینکا ہوگا۔ امبر نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ ہم اس وقت پاتال میں ہیں۔ ماریا بولی، بالکل۔ امبر بولا، میرا خیال ہے کہ ہم اپنی اصل دنیا میں آگے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم کس زمانے میں نکل آئے ہیں۔ ان برف پوش پہاڑوں سے تو ہمیں کوئی اندازہ نہیں ہو سکتا۔ ہمیں یہاں سے نکل کر کسی وادی یا بستی میں جانا ہوگا۔ ویسے خدا کرے کہ ناگ بھی اسی زمانے اور اسی دنیا میں ہو۔ امبر اور ماریا برف پر چلنے لگے۔ امبر نے کہا کہ حیرانی کی بات ہے کہ تم ابھی تک غائب نہیں ہوئی ہو۔ ماریا چلتے چلتی بولی، شاید میں ابھی تک اندرا دیوی کے طلسم میں ہوں۔ جب طلسم ختم ہوگا تو میں اچانک سے غائب ہو جاؤں گی۔ اسی طرح سے باتیں کرتے وہ برف میں چلے جا رہے تھے۔ اگر ان میں غیر معمولی طاقت نہ ہوتی تو وہاں اس قدر شدید ٹھنڈ تھی کہ ان دونوں کی تو کلفی جم جاتی، مگر انہیں اتنی شدید سردی میں بھی ہلکی ہلکی خنکی ہی محسوس ہو رہی تھی۔ برف نرم تھی اور ان کے پاؤں برف میں دنس جاتے تھے۔ وقت دن کا تھا، روشنی ضرور تھی مگر چاروں طرف کوہرا چھایا ہوا تھا۔ چلتے چلتے وہ برف کے ایک چبوترے پر آ گئے۔ یہ ایک چھوٹا سا گلیشیئر تھا۔ امبر نے دیکھا کہ آگے پہاڑی ڈھلان تھی جو دور نیچے ایک وادی تک چلے گئی تھی۔ امبر نے ماریا سے کہا، اگر میں اس برفانی تودے پر زور سے لات ماروں تو ہو سکتا ہے یہ پھسل پڑے اور ہم تیزی سے نیچے وادی میں پہنچ جائیں۔ ماریا نے کہا کہ اگر تمہیں یقین ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے تو تجربہ کر کر دیکھ لو۔ امبر نے مسکراتے ہوئے برفانی تودے پر پوری طاقت سے لات ماری۔ اس کی ٹھوکر میں اتنی طاقت تھی کہ برفانی تودا اپنی جگہ سے ہل گیا اور پھر ایک زبردست گڑگڑاہٹ کے ساتھ ڈھلان پر پھسلنے لگا۔ ماریا، مجھے مضبوطی سے پکڑ لو۔ ماریا نے امبر کے بازو کو پکڑ لیا۔ برفانی تودا شور مچاتا گرجتا ہوا برفانی ڈھلان پر سے تیزی سے پھسلتا چلا گیا۔ اس کی تیز رفتاری کی وجہ سے وہ پگھلتا بھی جا رہا تھا۔ وادی میں پہنچ کر وہ ایک دریا میں ایک دھماکے کے ساتھ جا گرا۔ یہ دریا دو پہاڑوں کے درمیان سے گزر رہا تھا۔ امبر اور ماریا اچھل کر دریا کے دوسرے کنارے پر جا گرے۔ برفانی تودے کے دریا میں گرنے سے پانی کی لہریں اوپر کو اچھلیں اور دریا میں جیسے سیلاب آ گیا۔ امبر اور ماریا پہاڑی دیوار کے ساتھ ایک کھو میں لگ کر کھڑے ہو گئے۔ جب بچا کچا برفانی تودا دریا کے پانی میں ڈوب کر غائب ہو گیا تو امبر اور ماریا کھو سے باہر نکل آئے۔ دریا کے ساتھ ساتھ چلنے لگے وہ۔ آگے جا کر دریا ایک میدان میں داخل ہو گیا۔
برف ختم ہو گئی تھی۔ یہاں اونچے نیچے میدان میں گھاس اور جھاڑیاں اگی تھی۔ کہیں کہیں پر درختوں کے جھنڈ بھی نظر آ رہے تھے۔ سرد ہوا چل رہی تھی۔ ماریا نے کہا کہ میرا خیال ہے ہم ہندوستان کے ملک میں ہیں اور یہ ہمالیہ کے پہاڑوں کا سلسلہ ہے جہاں سے ہم گزر کر آ رہے ہیں۔ امبر نے کہا تمہارا خیال درست لگتا ہے، ہم یقیناً ہمالیہ کی وادی میں ہیں۔ یہ درخت اخروٹ کے درخت ہیں، ماریا نے کہا، مگر ابھی تک ہمیں کوئی بستی دکھائی نہیں دے رہی۔ آگے کوئی نہ کوئی بستی ضرور ہوگی، امبر نے کہا۔ امبر اور ماریا خاموشی سے آگے بڑھتے چلے گئے۔ ناگ اس وقت سونالینی کو آریہ سردار خان کی قید سے نکال کر گھوڑے پر بٹھائے اس کے جاگیردار باپ کے ہاں مونچو دورو کی طرف لیے جا رہا تھا۔ امبر اور ماریا اسی ملک ہندوستان کے ہمالیہ پہاڑوں کی وادی سے گزرتے ہوئے وشیالی ریاست کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ان کو ہم اسی جگہ چھوڑتے ہیں اور کیٹی کی طرف چلتے ہیں کہ غیبی شیشے کی روشنی نے اسے غائب کیا تو وہ کہاں جا پہنچی۔ گھبراہٹ میں کیٹی کے ہاتھ سے غیبی شیشے کا بٹن دب گیا تھا، چنانچہ اسے کچھ خبر نہیں تھی کہ وہ کہاں جا کر نکلے گی۔ اتنا اسے ضرور احساس تھا کہ غیبی شیشہ اسے کسی نہ کسی خلائی سیارے پر ہی پہنچائے گا۔ غائب ہوتے وقت وہ اسے کوئی ہوش نہیں تھا۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے دیکھا کہ وہ طریق خلا میں ایک بہت بڑے پہیے کے اوپر بنے ہوئے ایک فولاد کے چبوترے پر کھڑی ہے۔ یہ گول پہیہ اتنا بڑا تھا کہ کیٹی اس پر کھڑی چھوٹی سی لگ رہی تھی۔ یہ پہیہ آہستہ آہستہ اپنی جگہ سے گھوم رہا تھا۔ اس کے بہت بڑے بڑے پھولے ہوئے دائرے میں جگہ جگہ سے روشنیاں ہو رہی تھیں۔ یہ روشنیاں کھڑکیوں کے شیشوں میں سے نکل رہی تھیں، کہیں زرد روشنی تھی تو کہیں سرخ روشنی۔ پہیے کے درمیان میں ایک بہت بڑا گنبد تھا۔ اس گنبد تک پہیے کے درمیان میں سے گول بڑے بڑے بند پائپ چلے گئے تھے۔ کیٹی خود خلائی مخلوق تھی، اسی لیے وہ خود جانتی تھی کہ وہ سیاروں کے درمیان خلا میں کہیں نہ کہیں اس قسم کی مصنوعی خلائی بستیاں آباد کر دی جاتی ہیں۔ ان خلائی بستیوں میں عام طور پر لیبارٹریاں قائم ہوتی ہیں جہاں مختلف قسم کے سائنسی تجربات کیے جاتے ہیں، اور خلا میں جو مصنوعی سیارے یا خلائی جہاز خراب ہو جاتے ہیں ان کو یہاں لا کر ان کی مرمت کی جاتی ہے۔ اسی قسم کی لیبارٹری اور خلائی کارخانوں کو اسکائی لیب کہتے ہیں۔ یہ بھی کوئی اسکائی لیب ہی تھی۔ کیٹی کو ابھی تک یہ معلوم نہیں تھا کہ اس اسکائی لیب میں کس قسم کی مخلوق رہتی ہے اور وہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گی۔ کیٹی جہاں کھڑی تھی وہاں آہستہ آہستہ سے خلائی تابکاری نے اس پر اثر کرنا شروع کر دیا۔ وہ فولادی سٹینڈ پر سے آہستہ آہستہ چل کر اس کے کنارے پر آئی تو اس نے دیکھا کہ نیچے ایک گول ڈھکنا لگا تھا۔ کیٹی نے اسے آہستہ سے اوپر اٹھایا تو سٹیل کا ایک چھوٹا سا زینہ نیچے جا رہا تھا۔ کیٹی آہستہ آہستہ سے سیڑھی پر آ گئی۔ سیڑھی پر آتے ہی اوپر والا ایک زینہ ایک ہلکی سی گڑ گڑ کی آواز کے ساتھ اپنے آپ بند ہو گیا۔ کیٹی اب ہلکے نیلے رنگ کی دھندلی سی روشنی میں نیچے جاتی ایک چمنی میں کھڑی تھی۔ یہ فولاد کی چمنی بالکل سیدھی نیچے چلے گئی تھی۔ سیڑھی اس کے اندر دیوار کے ساتھ ساتھ نیچے چلے گئی تھی۔ کیٹی نیچے اترنے لگی۔ کافی نیچے جانے کے بعد چمنی ایک طرف کو گھوم گئی۔ اب کیٹی نے دیکھا کہ وہ تو ایک ایئر کنڈیشنر والے پائپ میں آ گئی ہے۔ اس ایئر کنڈیشن کے پائپ میں سے ایسی غیر نقصان دہ ایٹمی شعاعیں گزر رہی تھی جو اسکائی لیب کی فضا کے درجہ حرارت کو اندر کی مخلوق کی مرضی کے مطابق رکھتی تھی۔ اس درجہ حرارت سے کیٹی کو ایک عجیب انکشاف کا احساس ہوا۔ یہ درجہ حرارت بالکل اس کے اپنے جسم کا درجہ حرارت تھا۔ وہ لرز سی گئی، کہیں وہ اپنے سارے کی مخلوق کی اسکائی لیب میں تو نہیں آ گئی۔ اس کی اپنی مخلوق تو اس کی جان کی دشمن تھی۔ آپ نے امبر ناگ ماریا کی کسی قسط میں پڑھا ہوگا کہ کیٹی ملک مصر کے ایک احرام میں اپنی مخلوق سے بچ کر ماریا کے پاس چھپ گئی تھی۔ کیٹی کو اس کی مخلوق کے لیڈر نے ایک بے گناہ عورت کو ہلاک کرنے کا حکم دیا تھا، کیونکہ وہ کسی بے گناہ انسان کا خون کرنا بہت بڑا گناہ سمجھتی تھی۔ اس نافرمانی کے بعد کیٹی کی مخلوق کے ساتھ ہی لیڈر نے، جو دوسرے آدمیوں اور کیٹی کے ساتھ ہی اپنے سیارے سے زمین پر آیا تھا، کیٹی کو آخری وارننگ دی تھی۔
اور پھر کیٹی کو ہلاک کرنے کے لیے احرام کے غار میں داخل ہو گیا۔ اس نے غار میں ہلاکت خیز گیس کا ایک بم پھینکا۔ ماریا تابوت میں تھی۔ ماریا نے کیٹی کو اپنے تابوت میں داخل کر کر تابوت میں بند کر دیا۔ پھر ماریا اسے اپنے ساتھ لے کر احرام سے غائب ہو گئی۔ تب سے آج تک کیٹی کے سیارے کی مخلوق اس کی تلاش میں تھی کہ جہاں بھی کیٹی ملے اسے ہلاک کر دیا جائے۔ مگر کیٹی نے امبر ناگ ماریا کے ساتھ اپنا سفر شروع کر دیا تھا، اور یوں وہ کہیں سے کہیں نکل گئی۔ اس کی دشمن مخلوق ناکام ہو کر واپس خلا میں اپنے سیارے پر چلے گئی۔ اب کیٹی نے محسوس کیا کہ اگر اس کے جسم کا درجہ حرارت اس ایئر کنڈیشن کے پائپ کے درجہ حرارت کے مطابق ہے، تو اس کا مطلب صاف طور پر یہی ہے کہ وہ اپنی مخلوق کی سکائی لیب میں پہنچ گئی ہے، جو اس کی جان کی دشمن ہے۔ کیٹی نے واپس جانے کا فیصلہ کیا۔ پھر اسے خیال آیا کہ وہ واپس جائے گی کہاں؟ سکائی لیب کے باہر تو خلا ہی خلا ہے۔ خلائی پہیے کے باہر تو وہ دیکھ لی جائے گی اور اسے پکڑ لیا جائے گا۔ اس سے تو یہی بہتر ہے کہ اگر یہ سکائی لیب واقعی اس کی دشمن مخلوق کی سکائی لیب ہے تو اس کے اندر کسی جگہ چھپ کر پھر یہاں سے کسی مرمت شدہ خلائی جہاز کو اغوا کر فرار ہونے کی کوشش کی جائے۔ چنانچہ کیٹی نے پائپ کے اندر رینگنا شروع کر دیا۔ ایئر کنڈیشن کا پائپ کئی جگہ سے گھوم کر سکائی لیب میں کافی دور تک چلا گیا تھا۔ کیٹی پائپ میں کھڑی نہیں ہو سکتی تھی، وہ گھٹنوں کے بل بھی نہیں چل سکتی تھی، بس اوندھی لیٹ کر ہی آگے کو رینگ رہی تھی۔ ایک جگہ کیٹی کو پائپ میں پہلو سے روشنی آتی دکھائی دی۔ کیٹی رینگتی ہوئی وہاں پہنچی تو اس نے دیکھا کہ یہ تو ایک گول روشن دان ہے جس کے آگے جالی لگی ہے۔ دوسری طرف خلائی مخلوق کی باتوں کی آواز آ رہی تھی۔ کیٹی نے کان لگایا تو اس کا تو جسم خوف سے کانپ اٹھا۔ یہ مخلوق اس کی زبان میں باتیں کر رہی تھی۔ یہ کیٹی کا دشمن سیارہ تھا۔ کیٹی نے جالی میں سے جھانک کر دیکھا۔ یہ ایک چوکور کمرہ تھا جس کے وسط میں سٹیل کی میز کے گرد 3 آدمی بیٹھے کوئی تجربہ کر رہے تھے۔ ان میں سے اور ٹانگ کو کیٹی نے صاف پہچان لیا تھا۔ یہ وہی لیڈر تھا جس نے کیٹی کو ہلاک کرنے کا حکم دیا تھا، اور وہ اپنی جان بچا کر ملک کے مصر کے احرام میں ماریا کے ساتھ بھاگ گئی تھی۔ کیٹی پر ایک لمحے کے لیے خوف سا طاری ہو گیا۔ یہ لوگ اس کے جانی دشمن تھے اور اسے بڑی آسانی سے ہلاک کر سکتے تھے۔ وہ بدقسمتی سے اپنی دشمن مخلوق کے پاس آ گئی تھی۔ کیٹی نے گھبرا کر پائپ میں آگے کی طرف تیزی سے رینگنا شروع کر دیا۔ وہ کسی نہ کسی طرح سے اس جگہ سے نکل جانا چاہتی تھی۔ کافی دور پائپ میں رینگتے رہنے کے بعد کیٹی کو اپنے سر کے اوپر ایک ڈھکنا دکھائی دیا۔ کیٹی نے اندر لگا ہوا ایک بٹن دبا دیا۔ ڈھکنا آہستہ آہستہ اوپر اٹھتا چلا گیا۔ کیٹی جلدی سے باہر آ گئی۔ اس نے دیکھا کہ سکائی لیب کے گول پہیے سے چند گز دور ایک خلائی جہاز کھڑا تھا۔ شاید یہ مرمت کے لیے یا ایٹمی ایندھن لینے وہاں آیا تھا۔ خلائی جہاز درمیان سے اورنتشتری کی طرح سے گول تھا۔ اس کے دونوں پہلوؤں پر 2 ایٹمی جیٹ انجن لگے تھے اور اوپر ایک خلائی ڈائر لگا تھا جس پر 1 سے لے کر 12 تک کے ہندسے بنے ہوئے تھے۔ کیٹی نے اپنے سیارے کے جہاز کو صاف پہچان لیا۔ اس کے سیارے پر اس قسم کے خلائی جہاز چلا کرتے تھے۔ اس نے سوچا کہ ہو سکتا ہے یہ جہاز خالی ہو، پھر وہ اسے اغوا کر وہاں سے فرار ہو سکتی ہے۔ کیٹی سوراخ میں سے باہر نکل آئی۔ خلائی جہاز اس سے چند گز دور کھڑا تھا۔ کیٹی چھلانگ لگا کر اس جہاز کے گول پلیٹ فارم پر آ گئی۔ اس کے اوپر آتے ہی خلائی جہاز کا خطرے کا سائرن چیخ اٹھا۔ کیٹی گھبرا گئی۔ وہ پلیٹ فارم پر ایک طرف کو بھاگی۔ سامنے سے اسے اپنی مخلوق کے 4 آدمی آتے نظر آئے۔ کیٹی پریشان ہو کر پیچھے کو دوڑی اور اس نے واپس سکائی لیب کے پائپ پر چھلانگ لگا دی۔ وہ ایئر کنڈیشن کے پائپ میں گھسنے ہی والی تھی کہ اچانک خلائی جہاز کے آگے سے ایک شراٹے کی آواز کے ساتھ 2 فولادی سپرنگ اچھل کر باہر نکلے اور کیٹی کے جسم کے ساتھ لپٹ گئے۔ کیٹی نے اپنے آپ کو چھڑانے کی بہت کوشش کی، مگر فولاد کے سپرنگ اس کے جسم کے گرد لپیٹ گئے تھے
اور اس کا جسم ان میں جکڑ گیا تھا۔ کیٹی کو اب اپنے غیبی شیشے کا خیال آیا، مگر اب تو وقت گزر چکا تھا۔ فولادی سپرنگ کیٹی کو جکڑے ہوئے پیچھے لے جانے لگا اور پھر خلائی جہاز کا ایک گول دروازہ کھل گیا اور فولادی سپرنگ کیٹی کو کھینچ کر اندر لے گئے۔ کیٹی ایک اندھیرے سے پائپ میں سے گزر کر ایک کونے کمرے میں آ گئی۔ سپرنگ ابھی تک اس کے جسم کے گرد چمٹے ہوئے تھے۔ کیٹی کے پاؤں فرش کے ساتھ لگ گئے تھے، مگر وہ ابھی تک فولادی سپرنگ کے شکنجے میں تھی۔ سامنے والی دیوار ایک طرف کو ہٹ گئی اور اس کے اندر سے کیٹی کی اپنی مخلوق کے 2 آدمی خلائی سوٹ میں ملبوس نکل کر سامنے آ گئے۔ ان کے سینے پر کیٹی کے سیارے کا مونوگرام چمک رہا تھا۔ انہوں نے کیٹی کی طرف دیکھا اور اسے فوراً پہچان لیا۔ وہ مسکرائے۔ ایک نے کیٹی کے قریب آ کر کہا، کیٹی، تم شاید مجھے نہ پہچانو، مگر میں نے تمہیں پہچان لیا ہے، کیونکہ جن 4 آدمیوں نے احرام میں مصر میں جا کر تم پر گیس کا بم پھینکا تھا، ان میں سے ایک میں بھی تھا۔ کیٹی نے کہا، میں کیٹی نہیں ہوں، تمہیں غلطی لگی ہے۔ دونوں آدمی ہنس پڑے۔ کیٹی، گھبراہٹ میں تم بھول گئی ہو کہ تم نے یہ فقرہ ہماری ہی زبان میں ادا کیا ہے، جو اس بات کا کھلا ثبوت ہے کہ تم کیٹی ہی ہو۔ کیٹی کو اب اپنی حماقت پر رونا آ گیا۔ ان آدمیوں سے کیٹی نے اپنے سیارے کی زبان میں بات کی تھی، جس کا جواب قدرتی طور پر کیٹی نے اسی زبان میں دے دیا، کیونکہ یہ زبان کیٹی کی مادری زبان تھی۔ اس نے اپنی ہار جانتے ہوئے سر جھکا دیا اور پھر کہا، تم لوگ میرے ساتھ کیا سلوک کرنے والے ہو؟ میں نے ایک انسان کی جان بچانے کے لیے تمہارے لیڈر اور ٹانگ کا حکم نہیں مانا تھا، یہ کوئی جرم تو نہیں ہے؟ وہ آدمی بولا، تم نے اوٹانگ کا ہی نہیں بلکہ چیف کا حکم نہیں مانا تھا، کیونکہ اوٹانگ نے اپنے چیف کی ہدایت پر تمہیں حکم دیا تھا۔ دوسرے آدمی نے کہا، تم نے ایسا جرم کیا ہے جس کی سزا ہمارے سیارے کے قانون کے مطابق موت ہے، یہ تم بھی جانتی ہو۔ پہلا آدمی کہنے لگا، ہم نے تمہیں اسی وقت پہچان لیا تھا جب تم ایئر کنڈیشن کے پائپ سے باہر آئی تھی۔ ہم انتظار کر رہے تھے کہ تم خلائی جہاز پر چھلانگ لگاؤ اور ہم تمہیں اپنے شکنجے میں جکڑ لیں۔ چلو، لیڈر اور ٹانگ تمہارا انتظار کر رہا ہے، تمہاری قسمت کا فیصلہ لکھا جا چکا ہے۔ دونوں خلائی آدمی کیٹی کے کپڑوں کی تلاشی لینے لگے۔ اس کے چمڑے کی جیکٹ سے انہیں ایک غیبی شیشہ نکلا تو وہ آدمی ہنس کر بولا، تمہیں دنیا میں جا کر میک اپ کرنے کی عادت پڑ گئی ہے شاید۔ کیٹی نے جلدی سے کہا تھا، یہ شیشہ میری جیب میں ہی رہنے دو۔ دوسرا آدمی کہنے لگا، تمہاری ہر چیز لیڈر اور ٹانگ کے حوالے کر دی جائے گی۔ تم ہماری قیدی عورت ہو جس کو موت کی سزا سنائی جا چکی ہے۔ انہوں نے ایک بٹن دبایا، فولادی سپرنگ کیٹی کے جسم سے الگ ہو گئے۔ کیٹی کو اسی وقت گرفتار کر کر اس کے ہاتھ سٹیل کی ہتھکڑیوں میں جکڑ دیے گئے۔ ایک لفٹ کے ذریعے کیٹی کو خلائی جہاز سے نکال کر اسکائی لیب کی خصوصی لیبارٹری میں پہنچا دیا گیا۔ یہاں لیڈر اور ٹانگ پہلے ہی سے موجود تھا، کیٹی کا انتظار کر رہا تھا۔ کیٹی نے اسے پہچان لیا اور ٹانگ نے کیٹی کو دیکھتے ہی کہکا لگا کر کہا، آخر ہم نے تمہیں گرفتار کر ہی لیا۔ کیٹی، تم ہمیں دھوکہ دے کر فرار ہو گئی تھی، مگر میں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا تھا کہ تمہیں ایک نہ ایک دن ضرور گرفتار کر کر دم لوں گا۔ کیٹی نے کہا، یہ میری بدقسمتی ہے کہ میں یہاں پہنچ گئی، ورنہ تم اتنی مدت میں مجھے نہیں پکڑ سکے۔ اور ٹانگ بولا، کیٹی، تم ہمارے ہی سیارے کی رہنے والی ہو، کیا تم بھول گئی کہ ہمارے سیارے کا وقت زمین کے وقت سے مختلف ہے؟ دنیا پر تمہیں ہم سے باقی 2 صدیاں بیت گئی ہیں، مگر یہاں صرف 2 برس گزرے ہیں، اور 2 برس کے اندر اندر ہم نے تمہیں اپنے شکنجے میں جکڑ لیا۔ کیٹی خاموش ہو گئی۔ اسے معلوم تھا کہ وہ اب زندہ نہیں بچ سکے گی۔ اس کی زندگی اور امید کا آخری سہارا تو غیبی شیشہ تھا، وہ بھی اس سے چھین لیا گیا تھا۔ خلائی سپاہی نے غیبی شیشہ نکال کر اور ٹانگ کی طرف بڑھایا اور کہا، لیڈر، یہ شیشہ کیٹی کی جیب سے نکلا ہے۔ اور ٹانگ نے گول شیشے کو الٹ پلٹ کر غور سے دیکھا اور بولا، یہ تو مریخ والوں کا غیبی شیشہ ہے، اس سے تو وہ بیم ڈاؤن اور بیم اپ ہوتے ہیں۔ پھر کیٹی کی طرف دیکھ کر بولا،
یہ شیشہ تم نے کہاں سے لیا ہے؟ کیٹی نے کہا کہ زمین پر تیسری ایٹمی جنگ کے بعد مریخ والوں کا گروپ اترا تھا۔ یہ شیشہ مجھے وہیں سے ملا تھا اور اس کی وجہ سے میں یہاں پہنچ گئی۔ اوٹانگ نے غیبی شیشے کو اپنی جیب میں ڈالتے ہوئے کہا کہ اب یہ ہمارے پاس رہے گا۔ کیٹی نے جھنجھلاتے ہوئے کہا، اوٹانگ، مجھے مزید اذیت مت دو۔ اگر تم نے مجھے مارنا ہے تو جلدی کرو، میرا کام تمام کر دو، میں اس کے لیے تیار ہوں۔ اوٹانگ نے ایک مکروہ سا کہکا لگایا اور بولا، چیف کو ابھی میں نے تمہارے بارے میں بتایا تھا۔ اس نے مجھے حکم دیا کہ میں اپنی مرضی کے مطابق تمہیں ہلاک کروں۔ کیٹی نے غصے سے کہا، تو پھر میرا منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ مجھے ہلاک کیوں نہیں کر ڈالتے؟ اوٹانگ بولا، ہم نے تمہارے لیے ایک ایسی موت تجویز کی ہے جس سے ہمیں بہت فائدہ ہوگا۔ ہم تم پر ایک خطرناک تجربہ کریں گے۔ یہ سن کر کیٹی تو کانپ گئی۔ کیسا خطرناک تجربہ؟ وہ بڑبڑائی۔ اوٹانگ نے ہلکا سا کہکا لگا کر کہا، یہ تمہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا۔ پھر اس نے سپاہیوں کو حکم دیا، اس غدار عورت کو لے جا کر گارڈ میں بند کر دو۔ سپاہی کیٹی کو پکڑ کر کمرے سے لے گئے۔ اسکائی لیب کی ایک عمودی یعنی کہ ٹرین کی طرح سے سیدھی چلنے والی لفٹ کے ذریعے سے کیٹی کو اسکائی لیب کے سب سے نچلی اور آخری منزل میں لے جا کر ایک ایسی خلائی بند کمرے میں قید کر دیا گیا جس میں کوئی روشن دان تو کیا، کوئی معمولی سا سوراخ تک نہیں تھا۔ دیوار کے ساتھ ایک گدا فرش پر بچھا تھا۔ کیٹی گدے پر سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ اس کی قسمت کا فیصلہ ہو چکا تھا، اب اسے کوئی بھی موت کے منہ سے نہیں بچا سکتا تھا، مگر وہ موت کی بجائے اس بات سے زیادہ پریشان تھی کہ یہ وحشی اور خونخوار اوٹانگ اس پر کون سا خطرناک تجربہ کرنے والا ہے۔ یہ ضرور کوئی ایسا تجربہ تھا جس میں انسان کی جان جانے کا خطرہ تھا، اور چونکہ انہوں نے کیٹی کو مارنا ہی تھا اس لیے تجربہ کر رہے تھے کہ اگر وہ مر بھی گئی تو کم از کم تجربہ تو پورا ہو جائے گا۔ خلائی قید میں کیٹی کو پڑے پڑے نہ جانے کتنی دیر گزر گئی کہ وہاں اس چھوٹے سے کمرے میں وقت کا احساس دلانے والی کوئی شے نہیں تھی۔ کیٹی کو اپنے والدین کا خیال آنے لگا۔ وہ اسی سیارے کے رہنے والے تھے اور اسی سیارے پر اپنا وقت پورا ہونے کے بعد وفات پا گئے۔ کیٹی کا کوئی بھائی بہن بھی نہیں تھا، وہ چھوٹی تھی کہ اس کے والدین مر گئے۔ کیٹی کی ایک سرکاری اسکول میں پرورش ہوئی تھی۔ خلائی ٹیکنالوجی میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد اسے خلائی مرکز میں ملازمت مل گئی تھی کہ اسے ایک مشن پر زمین پر اہرام مصر کے قریب جانا پڑا، جہاں اس نے اپنی لیڈر کے حکم پر بے گناہ انسانوں کو ہلاک کرنے سے انکار کیا تھا۔ پھر وہ اہرام کے غار میں بند ہو گئی، جہاں ایک تابوت میں اس کی ملاقات ماریا سے ہوئی اور ماریا اسے اپنے ساتھ وہاں سے غائب کر کر لے گئی۔ کیٹی کا انجام اس کے سامنے تھا۔ اب اسے یہ فکر تھی کہ لیڈر نے اسے کس طرح سے ہلاک کرنے کا پروگرام بنایا ہوا ہے۔ وہ کون سا تجربہ ہے جو وہ اس پر کرنا چاہتا ہے؟ اچانک سامنے والی دیوار درمیان سے ہٹ گئی۔ ایک پختہ عمر کا انسان ہاتھ میں ایک چمکیلا پیکٹ لیے اندر داخل ہوا۔ یہ آدمی کمزور سا تھا اور لنگڑا کر چل رہا تھا۔ اس نے پیکٹ میں سے 12 کیپسول نکال کر کیٹی کو دی اور کہا، یہ تمہارے غذائی کیپسول ہیں۔ دروازے میں ایک سپاہی خلائی پستول لیے کھڑا تھا۔ بوڑھے نے سپاہی کی طرف دیکھ کر کہا، سبز رنگ کی گولیاں میں لیب میں ہی بھول آیا ہوں۔ قیدی عورت کو تجربے تک زندہ رکھنے کے لیے ان گولیوں کی ضرورت ہے، تم جا کر سبز گولیاں لے آؤ۔ سپاہی خاموشی سے چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی بوڑھا کیٹی کے قریب آ گیا اور آہستہ سے بڑی رازداری کے ساتھ بولا، بیٹی، تم نے مجھے نہیں پہچانا، مگر میں تمہارے باپ کا دوست ہوں، میں تمہارے گھر آیا کرتا تھا۔ کیٹی نے اپنے ہمدرد کو سامنے دیکھا تو بولی، بابا مجھے یہاں سے نکالو۔ بابا کہنے لگا، یہ بڑا مشکل کام ہے، مگر میں اپنی پوری کوشش کروں گا۔ کیٹی نے کہا، بابا، یہ لیڈر مجھ پر کس قسم کا تجربہ کرنا چاہتا ہے؟ بوڑھے نے کہا، بیٹی، یہاں کچھ عرصے سے ایک بڑی بھیانک بیماری پھیلی ہوئی ہے۔ اس بیماری کے جراثیم جس آدمی کے خون میں داخل ہو جاتے ہیں اس کا چہرہ بگڑ جاتا ہے، اس کی ناک لمبی ہو کر آگے سے مڑ کر تھوڑی کے ساتھ آ کر لگ جاتی ہے اور تھوڑی لمبی ہو کر اوپر کو اٹھ جاتی ہے، اس کے بعد سارے جسم پر سوراخ ہونے لگتے ہیں
اور بیمار کا سارا جسم چھلنی ہو جاتا ہے اور وہ مر جاتا ہے۔ 1 سال میں ہزاروں آدمی مر گئے ہیں۔ لیڈر تمہارے جسم میں اسی بیماری کے جراثیم داخل کر کر تمہارے خون سے اس بیماری کے علاج کے انجیکشن بنانا چاہتا ہے۔ تمہارے جسم میں آج رات اس بیماری کے بہت سے جراثیم داخل کیے جائیں گے۔ جب تمہاری ناک لمبی ہو جائے گی اور تمہاری ٹھوڑی لمبوتری ہو کر اوپر کو اٹھ جائے گی اور تمہارے جسم میں سوراخ نمودار ہوں گے تو پھر تمہارے جسم سے سارا خون نکال کر اس کے انجیکشن بنا لیے جائیں گے۔ کیٹی نے خوفزدہ نگاہوں سے تکتے ہوئے کہا، کیا میں زندہ رہ سکوں گی؟ نہیں، بوڑھے نے کہا، کیونکہ اس سے پہلے 3 ایسے آدمی پر اس قسم کے تجربے کیے جا چکے ہیں اور وہ تینوں مر گئے کیونکہ سوراخ نمودار ہوتے ہی ان کا خون جم گیا تھا۔ لیڈر تمہارے تجربے میں یہ کوشش کرے گا کہ تمہارا خون جمنے سے پہلے وہ انجیکشن نکال لے۔ اس کے بعد تو تم زندہ نہیں رہو گی کیونکہ تمہارا جسم چھلنی ہو چکا ہوگا۔ کیٹی پر تو دہشت سے چھا گئی۔ وہ تو اس قسم کی موت کے لیے ہرگز تیار نہیں تھی۔ اس نے کہا، بابا مجھے ان لوگوں سے بچا لو۔ بوڑھا بولا، میں اپنی پوری کوشش کروں گا بیٹا، مگر یہ لوگ بڑے ظالم ہیں۔ انہوں نے حفاظتی انتظام اتنے سخت کر رکھے ہیں کہ تمہیں یہاں سے نکال کر کسی دوسری جگہ پہنچانا ناممکن لگتا ہے۔ پھر بھی میں پوری کوشش کروں گا۔ بوڑھے نے گولیوں کا پیکٹ کیٹی کو دیا۔ اتنے میں ساتھ ہی سپاہی سبز گولیوں کا پیکٹ لے کر آ گیا۔ بوڑھے نے گولیوں کا پیکٹ کیٹی کو دیا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں پھرانے کا اشارہ کر کر چلا گیا۔ کیٹی تو سار پکڑ کر بیٹھ گئی۔ اس پر قیامت ٹوٹنے والی تھی اور وہ سوچ میں پڑ گئی کہ موت سے کس طرح سے بچا جائے۔ ابھی 20 منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ 4 سپاہی اسٹریچر لے کر آ گئے۔ انہوں نے کیٹی کو اٹھا کر اسٹریچر پر لٹا کر نائلون کی رسی سے جکڑ دیا اور باہر لے گئے۔ کیٹی کو ایک خلائی لیبارٹری کے آپریشن روم میں پہنچا دیا گیا۔ یہاں چھت سے روشنیوں کے ابشار اس پر گر رہے تھے۔ 6-7 خلائی ڈاکٹر آپریشن ٹیبل کے ارد گرد کھڑے تھے۔ سرجری کے چاقو، چھریاں اور سرنج ایک ٹرے میں پڑے تھے۔ کیٹی کو آپریشن ٹیبل پر لٹا کر جکڑ دیا گیا۔ لیڈر بھی وہاں موجود تھا۔ ڈاکٹروں نے منہ پر سفید پٹیاں باندھ رکھی تھیں۔ انہوں نے چاقو چھریاں نکال لیں۔ ایک بوتل لا کر کیٹی کے اسٹریچر کے پاس رکھ دی گئی۔ اس بوتل میں مہلک بیماری کے جراثیم بند تھے۔ ان جراثیموں کو کیٹی کے جسم میں داخل کیا جانے والا تھا۔ کیٹی سخت نا امیدی کی حالت میں لیڈر سے رحم کی درخواست کرنے لگی۔ لیڈر نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ اپنے کام میں مصروف تھا۔ اس نے ایک ڈاکٹر کی مدد سے کیٹی کے بازو پر سے کپڑا ہٹایا اور سرنج میں جراثیم بھر کر انجیکشن لگانے کی تیاری پوری کر لی۔ کیٹی کو اسی مایوسی کے عالم میں اپنے لاہور والے جن دوست کا خیال آ گیا جو اسے انٹر کانٹینینٹل ہوٹل کے پیچھے والے کنویں میں ملا تھا۔ کیٹی حیران ہوئی کہ اسے پہلے اس کا خیال کیوں نہ آیا۔ اب صرف اسے اپنے جن دوست کا خیال ذہن میں بٹھا کر چٹکی بجانا تھی۔ کیٹی کی کلائی بندھی ہوئی تھی مگر وہ انگلیاں ہلا سکتی تھی اور چٹکی بجا سکتی تھی۔ کیٹی اس وقت ہر قسم کا خطرہ مول لینے کو تیار تھی۔ یہ اس کی زندگی اور موت کا سوال تھا۔ کیٹی نے نہ آؤ دیکھا اور نہ تاؤ، جن دوست کا خیال کیا اور چٹکی بجا دی۔ لیڈر اور دوسرے خلائی سرجن کیٹی کو ٹیکا لگانے کے لیے آگے بڑھے تو اچانک سے دہشت زدہ ہو کر پیچھے ہٹ گئے کیونکہ اسٹریچر پر کیٹی کی جگہ ایک لمبا ترنگا سا آدمی لیٹا تھا جس کی ٹانگیں سامنے والی دیوار کو چھو رہی تھی۔ یہ آدمی نائلون کی رسی اتروا کر اٹھ کھڑا ہوا اور بولا، کیا انجیکشن لگا رہے ہو تم لوگ؟ ایک ڈاکٹر نے اس پر خلائی پستول کا فائر کر دیا مگر لمبے آدمی پر کوئی اثر نہ ہوا، اسی لیے کہ یہ کیٹی کا جن دوست تھا جو کیٹی کو غائب کر کے اس کی جگہ خود آ گیا تھا۔ جن دوست نے اس خلائی سرجن کی گردن پکڑ کر اوپر کو اچھال دیا جس نے فائر کیا تھا۔ سرجن کا سر چھت سے ٹکراتے ہی پاش پاش ہو گیا۔ جن دوست نے لیڈر سے کہا، یہ بک بک بند کرو اوئے، اور پھر غائب ہو گیا۔ لیڈر اور دوسرے خلائی سرجن حیرت کی تصویر بنے تکتے رہ گئے۔ پھر لیڈر نے چیخ کر حکم دیا کہ کیٹی کو تلاش کرو، وہ اسی اسکائی لائٹ میں کہیں غائب ہو گئی ہے۔
اسکائی لیب میں جگہ جگہ کیٹی کو تلاش شروع کر دیا گیا، مگر کیٹی اسکائی لیب میں نہیں تھی۔ کیٹی کا سیارہ اسکائی لیب سے تھوڑے ہی فاصلے پر تھا۔ کیٹی وہاں پہنچ چکی تھی۔ اس کو ہوش آیا تو اس نے دیکھا کہ وہ اپنے سیارے کے ایک سیاہ پہاڑ کے دامن میں گھاس پر پڑی ہے اور قریب ہی پانی کا ایک چھوٹا سا چشمہ بہہ رہا ہے۔ چاروں طرف رات اندھیرا ہے۔ پہاڑ کے اوپر زرد رنگ کا آدھا چاند نکلا ہوا ہے، جس کی دھندلی روشنی ایک دھند کی طرح سے پھیلی ہوئی ہے۔ کیٹی نے اس جنگل کو پہچان لیا۔ وہ انہی پہاڑیوں میں کھیل کود کر بڑی ہوئی تھی۔ یہ اس کا لیڈر اور اس کے چیف کا سیارہ بھی تھا۔ کیٹی کا خیال تھا کہ جن دوست نے اسے غائب کر کر زمین پر یا کسی دوسرے سیارے پر پہنچا دیا ہے، مگر یہ دیکھ کر تو اسے سخت نا امیدی ہوئی کہ وہ اگرچہ اسکائی لیب والی موت کے منہ سے نکل آئی تھی، مگر ابھی تک دشمنوں کے سیارے پر ہی تھی۔ اس نے غصے سے کہا، تم کیسے جن دوست ہو؟ مجھے پھر اسی سیارے پر لا کر ڈال دیا۔ اسے جن دوست کی آواز سنائی دی، کیا شور مچا رہی ہو تم؟ میں تمہارے لیے یہی کر سکتا تھا۔ اب خود یہاں سے نکلو۔ اب چٹکی بجا کر مجھے پریشان کیا نا تو تمہیں پھر سے اسکائی لیب میں پہنچا دوں گا۔ کیٹی نے چلا کر کہا، تم تو میرے دوست ہو، کیا تم میرے دوست نہیں، میرے دشمن ہو؟ جہنم میں جاؤ تم۔ جن دوست کی آواز آئی، جا رہا ہوں، شور نہ مچاؤ۔ کیٹی کو تو رونا آ گیا۔ اس نے جن دوست کو بہت آوازیں دی، مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ اس سے تکلیف دہ مذاق کر کر جا چکا تھا۔ کیٹی نے اپنے حوصلے اور ہمت کو سمیٹا اور فیصلہ کیا کہ اب وہ حالات کا خود ہی مقابلہ کرے گی۔ اس نے دل ہی دل میں اپنے دوست کا اس لیے شکریہ ادا کیا کہ کم از کم اس نے موت کے منہ سے تو اسے نکال دیا تھا۔ کیٹی نے پہاڑ کی طرف دیکھا۔ اسے معلوم تھا کہ اس پہاڑ کی دوسری طرف اس کے پیارے شہر ہے، پیارا سا شہر ہے، جہاں ایک باغیچے میں اس کا گھر ہوا کرتا تھا۔ اس گھر میں وہ پیدا ہوئی تھی۔ کیٹی نے سوچا کہ اس جنگل میں اسے تلاش کیا جا سکتا ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ خلائی شہر میں جا کر کسی جگہ چھپ کر یہاں سے فرار کے طریقوں پر غور کیا جائے۔ کیٹی اٹھ کھڑی ہوئی اور جنگل کی طرف چلنے لگی۔ وہ پہاڑ کے ایک اندھیرے دورے میں سے گزر کر خلائی شہر کے قریب آ گئی۔ اس شہر کے مکان گول گنبدوں کی شکل کے بنے ہوئے تھے۔ کسی کسی مکان میں روشنی ہو رہی تھی، باقی سارے شہر پر اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ کیٹی کو ایک سنسان بازار میں سے گزرنا تھا کہ اس نے ایک سپاہی کو دیکھا جس کی ڈیوٹی رات کی گشت پر تھی، مگر وہ ایک باغیچے میں سو رہا تھا۔ کیٹی اس کے قریب آ گئی۔ سپاہی کی کھلائی گن اس کی پیٹی میں لگی تھی۔ کیٹی کو اس وقت کھلائی گن کی بہت ضرورت تھی۔ اس نے بڑی احتیاط کے ساتھ اس سپاہی کی پیٹی میں سے کھلائی گن نکالی اور تیزی سے وہاں سے چلے گئی۔ اس نے دیکھا کہ دور سے اس کے مکان میں روشنی ہو رہی تھی۔ کیٹی دبے پاؤں اپنے مکان کی پچھلی کھڑکی کے پاس آئی۔ اس نے جھانک کر اندر دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک کرخت چہرے والا آدمی ریڈیو ٹرانسمیٹر پر بول رہا تھا، چیف، میں نے شہر میں آدمی دوڑا دیے ہیں۔ صبح ہونے سے پہلے کیٹی کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ کیٹی وہاں سے بھاگ کھڑی ہوئی۔ اب وہ شہر کے باہر کی ایک بستی میں آ گئی۔ اس بستی میں عام طور پر قیدیوں کو رکھا جاتا تھا جو دوسرے سیاروں سے پکڑ کر لائے گئے تھے اور جن سے زبردست مشقت لی جاتی تھی۔ اسی بستی کے ارد گرد فولاد کی ایک دیوار بنی ہوئی تھی جس میں جگہ جگہ داخل ہونے کے لیے گول سوراخ بنے تھے۔ یہاں اندھیرا چھایا تھا۔ گول سوراخوں پر بھی کوئی پہرے دار نہیں تھا۔ لگتا تھا یہ جگہ قیدی نہ ہونے کی وجہ سے ویران پڑی ہے۔ کیٹی نے سوچا، اسے چاہیے کہ اس ویران بستی میں کسی جگہ جا کر چھپ جائے اور اگلا پروگرام بنائے۔ کیٹی فولادی دیوار کے سوراخ میں سے اندر داخل ہو گئی۔ اس چھوٹی سی بستی میں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر تنگ و تریک کوٹریاں سی بنی تھی۔ کسی کوٹری میں روشنی نہیں ہو رہی تھی، گپ اندھیرا تھا۔ کیٹی آگے بڑھی۔ اسے یقین ہو گیا کہ قیدیوں کی بستی ویران پڑی ہے اور آج کل یہاں کوئی قیدی نہیں ہے۔ وہ طریق گول کوٹریوں کے قریب سے گزرتی چلے گئی۔ کسی جگہ کوئی آدمی نظر نہیں آ رہا تھا، کوئی گشت کرتا پہرے دار بھی نہیں تھا۔
بستی کے آخری کنارے پر کیٹی نے چاند کی مدھم روشنی میں ایک لمبوترا گیراج سا بنا دیکھا۔ اس کی چھت ٹہلانی تھی اور زمین سے 2 فٹ اونچا تھا۔ وہ ایک لمبی فوجی بارڈ کی طرح کا کمرہ تھا جو 2 فٹ اونچے مچان پر بنایا گیا تھا۔ اس کا دروازہ بند تھا۔ کیٹی اس میں چھپنے کا خیال لے کر دروازے کے قریب آئی تو اسے اندر سے انسانوں کے کڑھانے کی آوازیں سنائی دی۔ وہ اپنی جگہ پر ساکت ہو کر رہ گئی۔ یہ اس کے اندر کون لوگ ہیں؟ یہ کڑھا کیوں رہے ہیں؟ کیٹی کو کچھ سمجھ نہ آیا۔ وہ ابھی وہیں کھڑی تھی کہ اسے اپنے پیچھے کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی۔ کیٹی جلدی سے ایک طرف ہٹ گئی، مگر اس عرصے میں ایک آدمی اس کے قریب پہنچ گیا۔ کیٹی اب بھاگ نہیں سکتی تھی۔ اس نے کھلائی پستول اس آدمی پر تان دی۔ خبردار، اگر ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو میں فائر کر دوں گی، کیٹی نے اپنی ساڑی کی زبان میں کہا تو وہ آدمی بولا، میں تمہارا دشمن نہیں ہوں۔ کیٹی نے دیکھا کہ آنے والا شخص ایک چوڑے شانوں والا خوش شکل نوجوان تھا۔ اگرچہ مصیبتوں کی وجہ سے اس کا چہرہ کمزور ہو رہا تھا اور شیو بھی بڑی ہوئی تھی، یہ نوجوان کیٹی کو اس سارے کا آدمی نہیں لگتا تھا۔ کیٹی اس کے قریب آ گئی۔ اس نوجوان کے ہاتھوں میں ایک ایلومینیم کا تسلا تھا جس میں ہلکی ہلکی سی بھاپ اٹھ رہی تھی۔ کیٹی نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، پھر تم کون ہو؟ اس نوجوان نے کہا، اگر تم یہاں پیڑے پر ہو تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میرا نام کمپال ہے اور میں زمین کے سیارے کا رہنے والا ہوں اور یہاں ایک قیدی کی زندگی بسر کر رہا ہوں۔ کیٹی کے جسم میں سنسناہٹ سی دوڑ گئی۔ اس نے بے اختیار کہا، کیا تم نظام شمسی کے سیارہ زمین کے رہنے والے ہو؟ کمپال نے تعجب سے کیٹی کو دیکھا اور کہا، کیا تمہیں معلوم نہیں؟ تم کون ہو؟ شکل سے تم اسی سیارے کی لڑکی لگتی ہو۔ اب کیٹی نے زمین کی انگریزی زبان میں اس سے کہا، کمپال، میں اگرچہ اس سیارے کی رہنے والی ہوں مگر میں نے اپنی زندگی کا لمبا عرصہ تمہاری زمین پر گزارا ہے اور یہ لوگ میرے دشمن ہیں۔ خیر یہ باتیں تم سے بعد میں کروں گی، پہلے یہ بتاؤ کہ تم یہ تسلا کس لیے لے کر جا رہے ہو اور اندر یہ کون ہیں جو کڑا رہے ہیں؟ کمپال نے کہا، یہ اس سیارے کی ایک خطرناک مرض ہے۔ یہ اس سیارے کے ایک خطرناک مرض میں مبتلا ہے۔ ان کے جسموں میں سوراخ ہونا شروع ہو گئے ہیں اور یہ موت کا انتظار کر رہے ہیں اور میں ان کی خدمت کرتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ جب تک یہ زندہ ہے انہیں جڑی بوٹیوں کا سوپ پلاتا رہوں۔ تمہارا نام کیا ہے؟ اور اس سیارے کی مخلوق تمہاری دشمن کیوں ہے؟ کیٹی نے کہا، میرا نام کیٹی ہے، مگر تم یہاں کیسے آ گئے؟ کمپال بولا، یہ ایک بڑی لمبی کہانی ہے، بس یوں سمجھ لو کہ میں بدقسمتی سے دنیا کی تیسری ایٹمی جنگ کے بعد ملک برازیل کے ایک پہاڑی علاقے میں نکل آیا۔ وہاں مریخ والوں نے مجھے گرفتار کر کے اس سیارے کے قریب سے گزرتے ہوئے یہاں پھینک دیا۔ ان لوگوں نے مجھے پکڑ کر یہاں قید کر دیا۔ میں نہ جانے کتنے عرصے سے یہاں قید ہوں۔ میرے ساتھ اندر چلو، مریض میری راہ دیکھ رہے ہوں گے۔ کمپال نے کیٹی کو ساتھ لیا اور وہ دروازہ کھول کر بارک میں داخل ہو گئے۔ بارک کے اندر چھوٹا سا بلب چل رہا تھا۔ اس کی مدھم روشنی میں کیٹی نے کئی ایک مریض بیمار لوگوں کو دیکھا کہ پھٹے پرانے کپڑوں میں لپٹے فرش پر ادھر ادھر پڑے کڑا رہے تھے۔ ان کی زرد آنکھیں مردہ لگ رہی تھیں۔ ان کے ناک پتلے ہو کر آگے سے نیچے کو مڑ کر ان کی گردنوں تک پہنچ گئے تھے اور ٹھوڑیاں اوپر کو اٹھ کر ناک کے کوہان کو چھو رہی تھیں۔ کمپال نے کیٹی کو بتایا کہ ان میں سے بہت سو کے جسموں میں سوراخ نمودار ہو گئے ہیں۔ کمپال اور کیٹی نے پیالوں میں گرم سوپ ڈال کر ان مریضوں کو دیا۔ یہ بد نصیب بیمار اور نیم مردہ مریض کھڑاتے ہوئے آہستہ آہستہ سے سوپ پینے لگے۔ اب کیٹی نے کمپال کو بتایا کہ سیارے کا لیڈر اس پر خوفناک تجربہ کرنے والا تھا کہ وہ ان کی لیبارٹری سے فرار ہو کر یہاں آ گئی۔ کمپال نے تعجب سے پوچھا، تم سکائی لیب سے یہاں کیسے پہنچ گئی؟ کیٹی نے اسے اپنے جن دوست کے بارے میں بتانا مناسب نہ سمجھا اور کہا، بس کسی نہ کسی طرح سے پہنچ گئی ہوں۔ ایک ہمدرد بوڑھے ملازم نے میری مدد کی تھی، کبھی وہ میرے باپ کا دوست رہ چکا تھا۔ کمپال نے آہ بھر کر کہا، کسی کی ہمدردی ہمیں اس جہنم سے نہیں نکال سکتی۔ میں نے شروع میں فرار ہونے کی 2-4 بار کوشش کی، پھر دیکھا کہ یہاں سے فرار ہونا ہی ناممکن ہے۔
اب تو میں نے حالات سے سمجھوتا کر لیا ہے اور یہاں قید ہوں اور ان بیمار لوگوں کی خدمت کرتا ہوں۔ کیٹی نے کمپال سے پوچھا، یہاں پہاڑیوں میں ایک خلائی ایئرپورٹ ہوا کرتا تھا، کیا اب بھی یہ ایئرپورٹ اسی جگہ موجود ہے؟ کیونکہ مجھے یہاں سے نکلے کافی دیر ہو گئی ہے، کمپال نے کہا۔ جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے یہ خلائی ایئرپورٹ اسی جگہ پہاڑیوں میں ہے، مگر تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ کیٹی کہنے لگی، کمپال یہ مت بولو کہ ہمیں ہر حالت میں اس سیارے سے فرار ہونا ہے۔ کم از کم میں یہاں نہیں رہ سکتی، یہ لوگ تو میری جان کے دشمن ہیں اور میری تلاش میں ہے۔ کمپال خاموش ہو گیا، کہنے لگا، بہن میں ان بیمار لوگوں کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا، ان کو میری ضرورت ہے، ان کی خدمت میرا فرض ہے۔ ہاں اگر تمہارے فرار میں کچھ مدد کر سکا تو مجھے خوشی ہوگی۔ ابھی وہ باتیں کر رہے تھے کہ باہر ایک خلائی گاڑی آ کر رکی۔ کیٹی نے گھبرا کر کہا کہ وہ لوگ آ گئے ہیں۔ کمپال نے جلدی سے اٹھ کر دروازے کی درز میں سے باہر دیکھا۔ اسے چاند کی روشنی میں خلائی گاڑی میں سے 6-7 سپاہی خلائی گنیں لیے اترتے نظر آئے۔ وہ تیزی سے بیماروں کی بار کی طرف آ رہے تھے۔ کمپال نے کہا، سپاہی شاید تمہاری تلاش میں آئے ہیں، جلدی سے ان بیمار لوگوں میں چادر لے کر بیٹھ جاؤ، جلدی کرو۔ کیٹی بجلی کی تیزی سے بیمار لوگوں کے درمیان جا کر چادر اوڑھ کر بیٹھ گئی۔ اس نے چادر اپنے سر کے اوپر ڈالی اور آہستہ آہستہ سے کڑھانے لگی۔ وہ اسی طرح سے بیٹھی تھی کہ اونٹ میں ہو گئی تھی۔ دروازہ ایک دم کھل گیا۔ 7 سپاہی خلائی گنیں لیے دردراتے اندر آ گئے۔ ان کا کمانڈر آگے آگے تھا۔ کمانڈر نے کمپال کو دھکا دے کر پڑے ہٹایا اور گرجدار آواز میں بولا، یہاں ایک فرار عورت تو نہیں آئی؟ کہاں ہے وہ؟ اگر وہ آئی ہے تو جلدی سے ہمیں بتا دو۔ کمپال نے کہا، جناب یہاں تو سب بیمار اور مریض لوگ ہیں، یہاں باہر سے کوئی عورت نہیں آئی۔ کمانڈر نے حکم دیا کہ کیٹی کو ان میں تلاش کرو۔ کمپال نے فوراً کہا، سر میں آپ کو خبردار کرنا اپنا فرض سمجھتا ہوں، ان لوگوں کو چھوت کی بیماری ہے، اگر کسی نے انہیں ہاتھ لگایا، ان کے قریب گیا تو اسے بھی یہ بیماری لگ سکتی ہے۔ یہ سنتے ہی کمانڈر تو 2 قدم پیچھے ہو گیا، سپاہی بھی پیچھے ہٹ گئے۔ کمانڈر نے کہا، ٹھیک ہے واپس چلو، یہاں کیٹی نہیں ہو سکتی۔ سب سے پہلے کمانڈر باہر گیا، اس کے ساتھ ہی اس کے سپاہی بھی بارک سے نکل گئے۔ ان کے جانے کے بعد کمپال نے دروازہ بند کر دیا اور کیٹی تیزی سے چادر پہن کر کمپال کے پاس آ گئی۔ اس نے گھبراہٹ کے ساتھ پوچھا، کیا یہ بیماری وہ چھوٹ کی ہے کمپال؟ کمپال نے مسکرا کر کہا، نہیں یہ وائرس کی بیماری ہے، چھوت کی بیماری نہیں ہے، تم بے فکر رہو۔ کیٹی کہنے لگی، اب سپاہی ادھر تو نہیں آئیں گے؟ مگر مجھے بہت زیادہ یہاں پر ڈر لگ رہا ہے، میں یہاں سے فرار ہونے کا منصوبہ جلدی سے بنانا ہوگا، میں زیادہ دیر ان لوگوں کی نگاہوں سے چھپ نہیں سکتی۔ کمپال نے کہا کہ میری جھونپڑی میں آ جاؤ، وہاں چل کر غور کرتے ہیں۔ کمپال کی جھونپڑی وہاں سے چند قدموں کے فاصلے پر تھی۔ کیٹی وہاں آ کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ روشنی گل کر دی گئی تھی۔ کمپال نے کہا، تمہارے فرار ہونے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ کسی طرح سے تمہیں چھوٹا سا خلائی جہاز مل جائے، اس کے سوائے اس سیارے سے فرار ہونے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ کیٹی سوچنے لگی۔ کمپال خود ہی بولا، مگر خلائی جہاز کو اغوا کرنا بڑی مشکل بات ہے، خلائی ایئرپورٹ پر بڑا سخت پیڑا ہوتا ہے، کوئی چڑیا بھی وہاں پار نہیں مار سکتی۔ کیٹی گہری سوچ سے بیدار ہوتے ہوئے بولی، میں جانتی ہوں، ان لوگوں کی کمزوریوں کو بھی میں جانتی ہوں، اس کے باوجود مجھے جان کا خطرہ مول لے کر خلائی جہاز کو اغوا کرنا پڑے گا۔ کمپال نے آہستہ سے کہا، کیٹی بہن ایک خیال میرے ذہن میں آیا ہے۔ کیٹی کے پوچھنے پر کہ کیا خیال اس کے ذہن میں آیا ہے، کمپال خود ہی بولا، ایئرپورٹ سے 1 فرلانگ دور پہاڑی کے اوپر ان لوگوں کی ایک چھوٹی سی خلائی شٹل ہے، جو ہفتے میں 1 دن خلا میں سروے کرنے جاتی ہے۔ اس میں ایندھن وغیرہ ہر وقت بڑا رہتا ہے، اگر کسی طرح سے اس خلائی شٹل کو اغوا کر سکوں تو یہاں سے فرار ہو سکتی ہو تم۔ کیٹی کی آنکھوں میں امید کی کرن چمکی۔ اس نے چونک کر کہا، کیا اس خلائی شٹل پر ہر وقت سیکیورٹی گارڈ کا پہرا ہوتا ہے؟ کمپال کہنے لگا، ظاہر ہے وہاں اتنا کڑا پہرا تو نہیں ہوگا جس قدر کے ایئرپورٹ پر ہوتا ہے، مگر پہرا ضرور ہوتا ہے۔ کیٹی نے کہا، مجھے اس خلائی شٹل کو اغوا کرنے کا خطرہ ہر حالت میں مول لینا ہوگا، یہی میری زندگی کی آخری امید ہے۔
پھر اس نے کمپال کی طرف دیکھ کر کہا، اس کے لیے مجھے اپنا بیس بدلنا ہوگا۔ تم کس کا بیس بدلو گی؟ کمپال نے پوچھا۔ کیٹی غور کرنے لگی، کچھ دیر خاموش رہ کر بولی، خلائی جہازوں کے خلائی مکینک ہوتے ہیں جن کا لباس نیلے رنگ کا ہوتا ہے۔ یہ مکینک خلائی جہاز کے انجن کی چیکنگ کرنے پر لگائے جاتے ہیں اور یہ مرد ہوتے ہیں۔ اگر کسی طریقے سے تم مجھے ان کے اسٹور سے کسی مکینک کی نقلی وردی لا کر دے دو تو میں مرد مکینک کا بیس بدل کر خلائی شٹل میں داخل ہونے کی کوشش کر سکتی ہوں۔ کمپال بولا کہ خلائی اسٹور میں داخل ہونا تو بڑا مشکل ہے، پھر بھی میں تمہارے لیے نقلی وردی کا انتظام کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس طرح سے رات گزر گئی۔ دوسرے دن کمپال نے کیٹی کو اپنی جھونپڑی میں چھپے رہنے کی تاکید کی اور خود خلائی مکینک کی نیلی وردی لینے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ وہ شام کو واپس آیا۔ کیٹی بڑی بےتابی سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ کمپال کے ساتھ پلاسٹک کا لفافہ تھا، اس میں خلائی مکینک کی نیلی وردی تھی۔ کمپال نے کہا، میں اسٹور میں داخل نہیں ہو سکا، مگر میں نے شہر میں اپنے ایک خاص آدمی سے یہ وردی تیار کروا دی ہے۔ یہ تمہیں پوری آئے گی، اسے پہن کر دیکھو۔ کیٹی نے وردی پہنی تو اسے پوری تھی۔ شام تک کیٹی نے اپنا حلیہ مردانہ بنا لیا، سر پر نیلی ٹوپی رکھ لی، بالوں کو لپیٹ کر ٹوپی کے اندر کر دیا، کمر میں پیٹی کے ساتھ کچھ خلائی اوزار بھی لٹکا لیے اور خلائی شٹل کی طرف روانہ ہو گئی۔ جو ہی شام کا اندھیرا رات کے اندھیرے میں گم ہوا، کیٹی نے کمپال سے اجازت لی اور خلائی شٹل والی پہاڑی کی طرف چل پڑی۔ وہ ان سارے راستوں سے واقف تھی، اگرچہ وہ خلائی مکینک کے لباس میں تھی، مگر قریب سے دیکھنے پر پہچانی جا سکتی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ اس کے فرار کے بعد اس کی تصویریں سب پہرے داروں کو پہنچا دی گئی ہوں گی، لیکن پھر بھی کیٹی کو ہر حالت میں یہ خطرہ مول لینا ہی تھا۔ چاند ابھی پہاڑی کے پیچھے سے طلوع نہیں ہوا تھا، اندھیرا کافی گہرا تھا۔ وہ خلائی ایئرپورٹ کا ایک چکر کاٹ کر اس پہاڑی کے سامنے آ گئی جس کے اوپر خلائی شٹل موجود تھی۔ خلائی شٹل کے اوپر والے گلاب کی نیلی روشنی جل رہی تھی۔ پہاڑی پر وہ چڑھنے لگی۔ جب خلائی شٹل کے قریب پہنچی تو اس نے دیکھا کہ فولاد کا ایک جنگلہ لگا ہے جس کے اندر خلائی شٹل اپنے پیڈ پر کھڑی ہے۔ جنگلے کے باہر دو پہرے دار سپاہی پہرا دے رہے تھے، ان کے ہاتھوں میں خلائی گنیں تھیں۔ کیٹی کے دل میں خیال آیا کہ وہ کیوں نہ خلائی گن سے فائر کر کے ان دونوں کو موت کی نیند سلا دے، لیکن اس نے خلائی شٹل میں کچھ سپاہیوں کو داخل ہوتے دیکھا۔ اس کا مطلب تھا کہ خلائی شٹل کے اندر بھی سپاہی موجود تھے۔ اگر وہ ان دو پہرے داروں کو ہلاک کر دیتی تو اندر والے سپاہی ہوشیار ہو جائیں گے اور ایئرپورٹ کی سیکیورٹی کو سگنل کر دیں گے اور وہاں سے سپاہیوں کا دستہ یہاں پہنچ جائے گا اور پھر کیٹی کے لیے شٹل اغوا کرنا تقریباً ناممکن ہو جائے گا۔ کیٹی نے سوچا کہ اسے خلائی مکینک کی شکل میں ہی اندر جانا چاہیے۔ اس کا دل دھڑکنے لگا۔ جنگلے کے قریب پہنچ کر کیٹی نے مرد کی خلائی مکینک کی طرف ایک خاص طرح سے سیٹی بجانا شروع کر دی۔ یہ دونوں سے معلوم تھی جو خلائی مکینک اکثر بجایا کرتے تھے۔ دونوں پہرے داروں نے خلائی مکینک کی دھن سنی تو چونک کر اسے دیکھا۔ انہیں اندھیرے میں ایک نیلی وردی والا مکینک اپنی طرف آتا دکھائی دیا۔ ایک پہرے دار نے کہا کہ یہ کمبخت اس وقت کہاں سے آ گیا؟ اگرچہ کیٹی موت کے منہ میں جا رہی تھی مگر اس نے اپنے حواس برقرار رکھے۔ وہ بڑی بے نیازی سے منہ سے سیٹی بجاتی پہرے داروں کے پاس پہنچی اور ان سے اجازت لیے بغیر اندر جانے لگی تو ایک پہرے دار نے اسے روک کر کہا، اندر کیا کرنے جا رہے ہو؟ کیٹی نے مردانہ آواز میں ذرا سا ڈانٹ کر کہا، میں چیف کے حکم پر شٹل کے انجن کی فائنل چیکنگ کے لیے آیا ہوں، تم کون ہوتے ہو مجھے روکنے والے؟ دوسرا پہرے دار بولا، یہ ہماری ڈیوٹی ہے۔ کیٹی نے غصے سے کہا، میں آج ہی چیف سے تمہاری شکایت کروں گا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ جلدی بتاؤ۔ دونوں پہرے دار ڈر گئے کیونکہ چیف تو بڑا سخت تھا اور خلائی مکینکوں پر بے حد اعتبار کرتا تھا۔ پہرے دار اندھیرے میں کیٹی کی شکل نہ پہچان سکے، انہوں نے اسے اندر داخل ہونے کی اجازت دے دی۔ کیٹی سیٹی بجاتی گنگناتی جنگلے کے دروازے میں سے گزر کر خلائی شٹل کی طرف بڑھی۔ خلائی شٹل اپنے پیڈ پر خاموش کھڑی تھی، اس کا نوکیلا منہ اوپر کی طرف تھا۔ اوپر لگے گلوب کی نیلی روشنی جگمگا رہی تھی۔
خلائی شٹل میں سیڑھی لگی تھی۔ سیڑھی پر 2 سپاہی دروازے سے اترتے نظر آئے۔ کیٹی کا دل ایک بار زور سے دھڑکا۔ وہ یہاں بھی پکڑی جا سکتی تھی، مگر وہ بڑی بہادری اور حوصلے سے آگے بڑھتی چلے گئی۔ جب وہ خلائی شٹل کی سیڑھیوں کے پاس آئی تو ایک سپاہی نے چلا کر کہا تھا، تم رات کے وقت کیا کرنے آگے ہو؟ کیٹی نے اعتماد کے ساتھ مردانہ آواز میں کہا، چیف کے حکم سے شٹل انجن کی چیکنگ کرنے آیا ہوں۔ دوسرا سپاہی بولا، اپنا شناختی کارڈ دکھاؤ۔ مگر کیٹی کے پاس شناختی کارڈ نہیں تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا، یہ جاننے کے لیے آپ کو آئندہ آنے والی قسط کا انتظار کرنا پڑے گا۔ اوکے میرے پیارے ویورز، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو ملتی رہیں تمام چینل اپڈیٹس۔ انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں پھر نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے اور میرے چینل کے ساتھ رہیے۔ سو اسٹے کنیکٹڈ۔ اللہ حافظ میرے پیارے لسنرز۔